انسان کا حشر نشر انجام امام کے ساتھ ہوگا، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر تمام کے تمام فرقے، کوئی فرقہ نہ ہوتا، سب مسلمان ایک ہوتے تمام امور عبادات میں، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں، تو پھر کوئی بحث نہیں تھی۔ یہ بحث کیوں ہوئی کہ چونکہ تھوڑا بہت ہمارا اماموں کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، نہ قرآن کی وجہ سے اختلاف ہے اور نہ ہی جناب رسالت مآب کی وجہ سے اختلاف ہے۔ قرآن میں کوئی کجی نہیں، رسول اکرم کے عمل میں کوئی کجی نہیں، حضور کا عمل نمونہ ہے، کامل اور پرفیکٹ ہے، اور قرآن کا ہر لفظ سچ ہے، اور قرآن کے کوئی کلمات اور اس کے جو بھی معنی اور مطالب ہیں اس میں سمجھنے میں ہمیں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غلط کام نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے وہ بلا ریب ہے، اور سب مسلمانوں کا اس کے اوپر ایمان ہے۔ دو ہی ہماری بنیادیں ہیں، ایک قرآن مجید، دوسری سنت رسول، غیر متزلزل، ان میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان یہاں تک تو کامن، میں نے ترجمہ شیعہ بھی اس پڑھ کے سنایا، اہل سنت بھی اس پڑھ کے سنایا، ترجموں میں کوئی فرق نہیں۔ اب امامت کے بارے میں ایک آیت میں نے پڑھ کے بتائی، سورہ سجدہ کی 21ویں پارے کی، بنی اسرائیل کی امامت کا ذکر ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ کتاب کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اور ساتھ ہی اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، عمل کر کے دکھانے کے لیے ان کے لیے امام مقرر کیے۔ تو ان اماموں کا ذکر ہے۔ کتاب اکیلا کچھ نہیں کر سکتی، یہ خاموش ہے، اس کے لیے ایک عمل کرنے والے وجود کی ضرورت ہے۔ وہ انسان جو اس کے اوپر عمل کر کے دکھائے، اس کے معنی اور مطالب کو بتائے اللہ کی مشیت کے مطابق، اس کو امام کہتے ہیں۔ پیغمبر کتاب لاتے ہیں، لانے کے بعد پیغمبر جب امت میں ہدایت کی کتاب چھوڑتے ہیں تو ساتھ وہ اپنے کچھ امام بھی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے کہ میں نے ان کو امام بنایا ہے، وہ ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، ہم نے ان کو آزمایا، وہ صبر میں پورے اترتے ہیں۔ اب اسی طرح سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کے ذیل میں حدیث ارشاد فرمائی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اب امامت کی اہمیت کو پہلے ہم اسٹیبلش کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں کہ امامت ضروری ہے یا نہیں، امام کا ہونا لازمی ہے یا نہیں۔ بعد میں دیکھیں گے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، پہلے اس کی اہمیت کو ریئلائز کریں۔ تو جب جناب رسالت مآب نے یہ کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ منصب امامت شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، انہوں نے منصب امامت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ تو حضور اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہر ایک کو امام کے ساتھ بلائیں گے، رسول اللہ کا فرمان کہ اس کی معرفت سب پر لازم ہے، جاہل مر جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، اس تمہید کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام سارے کے سارے ہدایت دینے والے نہیں، امام ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ سورہ قصص کے اندر يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں امام بنائے، ان کو امام قرار دیا، لوگوں کو دوزخ کی دعوت دیتے ہیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً،
اور ہم نے اس دنیا کے اندر ان کے پیچھے لعنت لگا رکھی ہے، اور قیامت کے دن وہ انتہائی کبھی حالت میں آئیں گے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 41 42 پڑھیں تو یہ ایسے اماموں کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 166 اور 167 میں ہمیں ایک منظر اللہ تعالیٰ نے معاشر کا دکھا دیا کہ کچھ لوگ اپنے پیشواؤں، یعنی اپنے لیڈروں جن کے ان کو فالو کیا اس دنیا کے اندر، ان کا دامن پکڑیں گے کہ ہم نے آپ کے کہنے پر زندگی گزاری، آج ہمارے اعمال اکارت ہیں، ہمارے اعمال سارے کے سارے اکارت بنا دیے گئے، ہمارے اعمال بسم ہو گئے، آپ ہماری سفارش کریں۔ وہ دامن پکڑیں گے، وہ پیشوا ان سے دامن جھٹکیں گے، وہ ان کی بات نہیں سنیں گے۔ اجتبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ یاد کرو اس وقت کو، قیامت کے دن، جب پیشوا اپنے مقتدی ماننے والوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، تبرہ کریں گے، یعنی ان کو ڈسون کریں گے، بیزاری کا اعلان کریں گے، اور وہ ان کا دامن پکڑیں گے۔ جب وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے تو اس وقت وہ پچھتائیں گے، کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش کہ ہم پلٹ کے جائیں دنیا میں تو ہم تم سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں جس طرح تم اب ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو۔ اب ہم ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، ان کے تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا میں رشتہ تھا پیشوا اور مقتدی کا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر میں بات کر رہا ہوں، یہ تمام ایسے غلط پیشواؤں کی پیروی کرنے والے پچھتائیں گے، اور اس وقت اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو کہیں گے اللہ یا اللہ ہمیں پلٹا دنیا میں، اور ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، ان کے اعمال جو انہوں نے کیے اللہ حسرت بنا کے دکھائے گا، اور وہ جہنم سے نہ نکل سکیں گے، اس وقت کف افسوس ملیں گے۔ اب ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد میرے محترم سامعین و ناظرین، اب رسول اکرم کی حدیث، حضور کا ارشاد گرامی، جو مر گیا اور اس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے سامنے یہ ترمذی شریف بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے، یہ چھوٹی موٹی نہیں، یہ صحاح ستہ کی 3 نمبر کی کتاب ہے ترمذی شریف، یہ اس کا حصہ اول ہے، کراچی کی چھپی ہوئی ہے۔ گمراہ اماموں کے بارے میں حضور کو خدشہ تھا۔ اب حضور نے کیوں کہا کہ امام کو پہچاننا، اور اللہ نے کہا کہ امام کے ساتھ ہم بلائیں گے، کہیں غلط امام نہ پکڑ لینا، ایسا نہیں جو دوزخ کی دعوت دیتا ہے اس کو پکڑ بیٹھو پھر پچھتانا پڑے گا۔ اب دیکھیے یہ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، 845 نمبر پیج ہے، حصہ اول ہے، ترجمے کے ساتھ۔ ان صوبان صحابی رسول، حضور کے یہ غلام ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما اخاف علی امتی ائمۃ مضلین، انما اخاف علی امتی، بے شک مجھے اپنی امت کے اوپر خوف ہے ایسے گمراہ اماموں کے مسلط ہو جانے کا جو گمراہ ہوں گے اور میری امت کو گمراہ کریں گے۔ یعنی رسول اللہ نے وارننگ دی کہ میری امت کے اوپر ایسے امام آئیں گے جو گمراہ ہوں گے، مجھے اپنی قوم کی گمراہی کا خدشہ ہے، ایسے غلط اماموں کے ہاتھوں گمراہ ہوں گے۔ تو اس لیے کہا کہ اپنے زمانے کے امام کو ٹھوک بجا کے دیکھنا، اچھی طرح سے پہچان کے حق کے امام کو پکڑنا۔ تو حضور فرما رہے ہیں انما اخاف علی امتی،
مجھے خوف ہے اب اپنی امت کے اوپر ائمۃ المضلین کہ گمراہ امام ان کے اوپر حاکم ہو جائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ۔ حضور نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، گمراہ اماموں کے بارے میں خبردار کیا ہے امت کو کہ خبردار میری امت میں کچھ ایسے ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، مجھے ان کا خوف ہے کہ وہ امت کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ امت بھولی امت ہے، وہ ان گمراہ کرنے والے اماموں کے ہاتھوں گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں رسول اکرم اسی کے ساتھ میں لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت میں یعنی ایک گروہ ایسا ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ ایک گروہ میری امت میں ایسا ہے جو حق پر قائم رہے گا۔ لا تزال طائفۃ، اس طائفے کو، اس گروہ کو زوال نہیں آئے گا، یعنی ایک گروہ ہے جو ہمیشہ رہے گا، ہر زمانے میں رہے گا، حق اس کے ساتھ ہوگا۔ ظاہرین یعنی غالب رہیں گے وہ حق کے ساتھ۔ لا یضرهم من خذلهم، یعنی جس کسی نے ان کو چھوڑ دیا انہیں اس کی پرواہ نہیں، وہ کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ یعنی ایک گروہ ہے جو حق پر ہوں گے اور حق کے ساتھ نمایاں رہیں گے، غالب رہیں گے، اور لوگ ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا، یعنی قیامت تک کے لیے ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، وہ حق جو اللہ نے معیار کیا ہے۔ اللہ کی مشیت کے مطابق ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ تو میرے محترم سامعین، جہاں گمراہ اماموں کا تذکرہ کر کے رسول اکرم نے وارننگ دی اپنی امت کو، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ یاد رکھنا حق پر چلنے والوں کا ایک گروہ غالب رہے گا، حق پر غالب رہیں گے، حق کے ساتھ دنیا بدلتی جائے گی، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ میرے محترم سامعین، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہم نے دیکھنا ہے امت کا حشر کیا ہوا، امت کس طرح سے گروہوں میں بٹی، اور گروہوں میں بٹنے کے بعد کس طرح آپس میں پھر امت کا تصادم ہوا، پھر یہ لڑائیاں کیسے ہوئیں، اور ان لڑائیوں کے بعد اس کے نتیجہ کیا نکلا، پھر کس طرح سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور آج تک جناب علی یہ جنگ جاری ہے۔ خدا را سوچیں کہ یہ کہاں ہم سے بھول ہوئی، کہاں ہم سے خطا ہوئی، وہ گمراہ امام کون ہیں؟ حضور نبی کریم جو فرما رہے ہیں گمراہ امام، وہ کہاں ہیں گمراہ امام، کون ہیں گمراہ کرنے والے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اکرم نے ان اماموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ امام کس شکل میں ہیں؟ صفحہ نمبر 867 سے پیش کر رہا ہوں۔ فتنوں کا باب ہے یہ، فتنوں کا بیان، حضور ارشاد گرامی ہے حضور کا اس ضمن میں، ذرا غور سے آپ فرمائیے۔ عن کعب بن عجرہ قال خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن 9 5 و4 احد عددین من العرب والآخر من العجم فقال اسمعوا، قد، یہاں سے حدیث سننے کے قابل، اسمعوا، حضور کہہ رہے ہیں سنو سنو، حل سمعتم، کیا تم سنتے ہو، حل سمعتم، کیا تم سنتے ہو، انہو سیکون بعدی امراء، یقیناً میرے بعد ایسے امراء آئیں گے، ایسے تمہارے حاکم آئیں گے، فمن داخل علیہم فصدقہم، جو ان کے پاس جائے گا، جو ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کی تصدیق کرے گا، بے کذبہم، ان کے جھوٹ کی، اسمعوا، سنو، حل سمعتم، کیا تم سنتے ہو، تم پر عنقریب ایسے حاکم آئیں گے، کچھ امراء آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، جو ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ،
اور ان کے ظلم میں ان کی تائید اور اعانت کرے گا فلیس منی،